سارا سپریم کورٹ بھی چاہے نا تو پرائم منسٹر کو اس طریقے سے ان چیزوں پہ کنٹیمپٹ نہیں لگ سکتی. کچھ وکلا جو ہے نا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کو بنیاد بنا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کیس کا, کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب کیس آیا تھا تو اٹارنی جنرل میں تھا, اور میرے سامنے کورٹ نے جب لگائی تھی ان کو کنٹیمپٹ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ, تو میں نے اس کو برش اسائڈ کیا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. آئین میں وزیر اعظم پاکستان کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے, اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ خط وہ لکھیں, خط لکھنا جو ہے وہ وزیر اعظم کے منصب میں شامل ہی نہیں ہے. تو ایسی چیز جو وزیر اعظم کے منصب میں شامل ہی نہیں ہے اس پہ تو توہین عدالت بالکل ہی نہیں لگ سکتی. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ وہ وزیر اعظم کے منصب میں شامل ہے کہ سپریم کورٹ کے خط وزیر اعظم لکھیں گے, تو پھر وزیر اعظم اپنے فرائض منصبی میں کسی سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 248 کہہ رہا ہے. تو اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ کیوں کیا؟ بہتر ہے کہ آپ انہی ججز سے یہ سوال کریں. غلط کیا تھا